الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میری پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے دل میں کوئی بھی سوال مسئلہ ہو، کوئی بھی شریعت کا مسئلہ ہو، قربانی کے حوالے سے یا حج کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہو، آپ کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دینا۔ تو میرے بھائیوں نے بہت اچھا ہی اس ویڈیو پہ رسپانس دیا، کمنٹ کیے اچھے۔ تو ایک بھائی کا سوال تھا کہ حالت احرام میں کیا کیا احتیاط کرنا ضروری ہے۔ جو حج کے لیے حضرات گئے ہیں ان کے لیے حالت احرام میں کیا کیا چیزیں منع ہے اور کیا کیا چیزیں وہ حالت احرام میں نہیں کر سکتے۔ تو جس میں سے پہلی احتیاط یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ بغیر سلا ہوا کپڑا، مطلب حالت احرام میں کوئی بھی سلا ہوا کپڑا مرد نہیں پہن سکتا، اور عورتیں جو ہیں وہ سلا ہوا کپڑا ہی پہنے گی حالت احرام میں، سلا ہوا کپڑا پہنے گی۔ اور دوسری احتیاط یہ ہے کہ مرد اپنا سر حالت احرام میں نہیں ڈھانپ سکتا، یعنی کہ جب وہ احرام پہنا ہوا ہو تو ٹوپی یا امامے وغیرہ سے سر نہیں ڈھانپے گا، اس کے لیے سر کو برہنہ رکھنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح عورت کے لیے سر ڈھانپنا یہ ضروری ہے حالت احرام میں، عورت کے لیے عورت سر ڈھانپے گی اپنا۔ اور تیسری احتیاط یہ ہے کہ مرد حالت احرام میں دستانے نہیں پہن سکتا، اور عورتیں جو ہے حالت احرام میں دستانے پہن سکتی ہیں۔ اور چوتھی احتیاط اس میں یہ ہے کہ مرد حالت احرام میں موزے نہیں پہن سکتا اور عورتیں موزے پہن سکتی ہیں۔ اور اس میں پانچویں احتیاط یہ ہے کہ مرد اور عورت خوشبو نہیں لگا سکتے، کسی بھی قسم کی خوشبو نہیں لگا سکتے۔ یہ خوشبو لگانا حالت احرام میں ان کے لیے حرام ہے۔ کسی بھی قسم کی خوشبو لگانا مرد اور عورت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اس میں چھٹی احتیاط یہ ہے کہ جیسے الائچی وغیرہ یا دار چینی وغیرہ، یہ کچی، مطلب یہ لونگ، دار چینی، یہ الائچی، یہ کچی چبانا حالت احرام میں منع ہے۔ اگر کسی نے کچی دانتوں سے چبا لی تو اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھانا یعنی کہ بریانی میں جیسے ڈالتے ہیں تو بریانی میں ڈال دی اور وہ پک گئی تو اس کی خوشبو اس سے زائل ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں سے اب بھی خوشبو آ رہی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ یا کوئی حرج نہیں ہے، اب وہ کھا لیا تو اس پر دم لازم نہیں ہوگا اگر تو وہ یہ چیزیں پکی ہوئی ہیں۔ اور اگر کچی چبا لی کسی نے تو اس پر دم لازم ہوگا۔ یہ احتیاط بہت ضروری ہے حالت احرام والوں کے لیے، جو حج پر جا رہے ہیں بالخصوص ان کے لیے۔ اور ساتویں احتیاط یہ ہے کہ حالت احرام میں زیتون یا تل کا تیل لگانا یہ بھی ان کے لیے منع ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ زیتون اور تل کا جو تیل وغیرہ ہوتے ہیں یہ حالت احرام میں لگانا ان دونوں کے لیے منع ہے۔ اور آٹھویں احتیاط یہ ہے کہ جن کی بھی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے ان کے لیے جو باشہوت ایک دوسرے کو چھونا منع ہے حالت احرام میں۔ مرد اور عورت یعنی میاں بیوی کا ایک دوسرے کو حالت شہوت میں چھونا منع ہے۔ اور نویں احتیاط یہ ہے کہ حالت احرام میں بال اور ناخن دونوں نہیں کٹوا سکتے۔ حالت احرام میں بال کٹوانا اور ناخن کو تراشنا یہ بالکل ان کے لیے منع ہے۔ یہ میں نے آپ کو چند احتیاطیں عرض کی ہیں، آپ کے سامنے جتنی بھی احتیاطیں رکھی ہیں، یہ حالت احرام جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر انہوں نے احتیاط نہیں کی تو یہ جو جتنا پیسہ بھر کے جا رہے ہیں تو یہ سب کا مطلب یہ ساری عبادتیں، یہ سب مال وغیرہ جتنا بیچاروں نے جمع کر کے گئے ہیں یہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ان احتیاطوں کے بہت ضروری ہیں، یہ احتیاطیں ان پر آپ نے بھرپور لازمی اس پر عمل کرنا ہے جو احتیاطیں آپ کو میں نے بتائی ہیں۔ اور اگر کسی نے اور بھی کوئی سوال کرنا ہو تو لازمی اپنے کمنٹ میں لازمی یہ شیئر کیجیے گا اپنا سوال کوئی بھی، میں پوری کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں آپ کو اس کا جواب عنایت فرماؤں۔ السلام علیکم۔